چیپٹر 7 سائنسی انقلاب اور کہنہ جنسی نظریات کا خاتمہ۔ جدید سائنس سے قبل مذہبی عقائد کا دور تھا۔ جس بات کو جاننا انسان کے لیے ناممکن تھا، اس کے لیے انسانی ذہن نے ایک آسان راستہ تلاش کیا۔ وہ کام ماورائی طاقت کے سپرد کر دیتا تاکہ منطقی ذہن کو گنجلک سوالوں سے بچایا جا سکے۔ پیدائش کا عمل ایک فطری مظہر تھا جو انسان کی سمجھ سے بالا تھا۔ اس سادہ لوح زمانے میں بھی ذہن اس طرح کے سوال کرنے سے باز نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس طرح پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، بچے میں جنسی تفریق کیوں کر پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کے لیے یہ سوالات کس قدر اہم تھے، ہم اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ مذاہب نے خدا کے وجود کے لیے جس دلیل کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ پیدا کرنے اور مارنے کی صلاحیت ہے۔ ہماری حالیہ تاریخ تک جنس اور پیدائش سے متعلقہ سب پہلو بلا شرکت غیر خدا کے قبضہ قدرت میں تھے۔ بچہ پیدا ہونا یا نہیں، کب ہونا ہے، صحت مند ہوگا یا معذور، لڑکی ہوگی یا لڑکا، شکل و صورت کس طرح کی ہونی ہے، خدا کی مرضی تھی کہ وہ کسی کو بانجھ کر دے یا زرخیز۔ ان چیزوں کے بارے میں انسان نہ تو کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی مداخلت کر سکتا تھا۔ یہ سب خدا کی منشا پر منحصر تھا۔ لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پیدائش سے متعلق سب کام انسان کی اپنی دسترس میں آتے جا رہے ہیں، اور ان سب کاموں کے بارے میں پیش گوئی کرنا یا اپنی مرضی کی مداخلت کرنا آج ہسپتالوں اور لیبارٹریوں میں معمول کی بات ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں جنسی ضوابط اور اخلاقیات کی ساری عمارت اسی نظریے پر رکھی تھی کہ پیدائش کا عمل ایک الوہی فعل ہے۔ پیدائش اور جنسی اختلاط کے بارے میں تمام مذہبی نظریات اور احکامات جدید سائنس نے صرف مانع حمل ادویات ایجاد کر کے ہی الٹ کر رکھ دیے۔ بچہ پیدا کرنا ہے یا نہیں، اس کا انحصار انسان کی مرضی پر ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑا انقلاب ہے اور قدیم فکری نظام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا۔ زنا کا سارا شرعی حساب کتاب محض عورت کے حاملہ ہو جانے کی دلیل پر تھا، اور شرعی عدالتیں عورت کو محض اسی کمزوری کی بنیاد پر زنا کا مجرم ٹھہرا دیا کرتی تھیں، اور مرد شک کی بنیاد پر شرکت زنا سے بری کر دیا جاتا تھا۔ گویا مانع حمل ادویات نے پدری اور فیوڈل سماج کے ظالمانہ اخلاقی شکنجے سے عورت کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جن سے متعلق قدیم قوانین اور اخلاقی ضوابط مانع حمل ادویات کے آنے سے اپنی موت آپ مر چکے ہیں۔ مرد و زن کا مباشرت کی طرف راغب ہونا ایک جبلی عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش ایک فطری عمل ہے۔ ماضی میں بچے کی پیدائش کے ہونے یا نہ ہونے میں انسان کو کوئی دسترس حاصل نہ تھی، اور اس میں مرد کو فطرت کی طرف سے ایک فائدہ یعنی ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ وہ جبلی تقاضے سے فارغ ہوتے ہی اس کے فطری نتیجے کی ذمہ داری لینے یا نہ لینے میں آزاد ہوتا تھا، جبکہ عورت پھنس جاتی تھی اور سماج کا اندھا انصاف عورت پر لاگو کر دیا جاتا تھا۔ سائنس کا عورت پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مرد کا وہ فائدہ چھیننے میں مدد کی ہے جو فطرت نے اسے دے رکھا تھا۔ اب دونوں برابر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مانع حمل ادویات آنے کے بعد زنا اپنی کلاسیکل تعریف میں زنا ہی نہیں رہا ہے، اس کا سارا منظرنامہ ہی بدل گیا ہے۔ اب اپنے اور سوسائٹی کے لیے مسئلہ بنائے بغیر کوئی بھی مرد و زن اپنے باہمی مرضی سے جنسی فعل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر سماج نے اس عمل کو ناجائز بھی قرار دے رکھا ہے تو عملی طور پر اس کا نفاذ اور ثبوت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں مقصود زنا کی حمایت کرنا نہیں، بلکہ مذہبی تصورات کی بنیاد پر قائم کردہ قدیم قوانین کے دیوالیہ ہو جانے اور اس کے نتیجے میں عورت کو جنسی استحصال سے جو نجات ملی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئے اخلاقی ضوابط بنانے کی ضرورت ہے۔ اب پرانا اخلاقی نظام مزید قائم رکھنا بیکار فعل ہے، اسے اپنی شکست مان لینی چاہیے۔ بچہ پیدا کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پر انسان اور بالخصوص عورت کی دسترس انسانی سماج میں ایک نیا تصور اور بڑا انقلاب ہے۔ اس پر پرانے نظریات کی شکست و ریخت یقینی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن کو پیدا کرنا تھا خدا نے ان کی روحیں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن اب چونکہ انسان اپنی مرضی سے بچوں کی تعداد کم یا زیادہ کر سکتا ہے، تو پہلے سے روحیں پیدا کرنے کا تصور محل نظر ہو گیا ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق حیات پیدا ہونے کی جب بھی مادی صورتحال وقوع پذیر ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب انسانی آبادی کے اضافے میں انارکی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انسان انفرادی اور قومی سطح پر اپنے وسائل کے مطابق آبادی کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اور جنسی عمل محض افزائش نسل کے لیے نہیں بلکہ فریق ثانی کے لیے شدت محبت کے اظہار اور جبلی اور نفسی تناؤ کے خاتمے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ سوسائٹی اور اپنی ذات کے لیے مسئلہ پیدا کیے بغیر جنسی فعل میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔
یہ بات غلط تھی کہ جنسی خواہش محض افزائش نسل کے لیے فطرت نے پیدا کر رکھی ہے۔ اگر یہ بات حقیقی ہوتی تو کم عمری میں ہی فطرت انسان کو جنسی فعل کے لیے تیار نہ کرتی، 11-12 سال کی بچی کو حیض نہ آتے اور اسی عمر کے لڑکوں کو گیلے خوابوں سے واسطہ نہ پڑتا، نوزائیدہ بچے کو جنسی اعضاء سے لذت نہ ملتی اور عورت کو حاملہ ہونے کے بعد جنسی خواہش نہ ہوتی، جبکہ بسا اوقات حاملہ عورت کی جنسی خواہش معمول سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنسی جبلت کثیر المقاصد فعل ہے اور ان مقاصد کو الگ الگ یا ایک ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جنسی فعل گویا 3 مقاصد کا مجموعہ ہے۔ اس سے افزائش نسل بھی کی جا سکتی ہے، یہ لذت حاصل کرنے اور جسمانی تناؤ کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ محبت کی انتہا کا بھی نام ہے جس میں 2 مخالف اکائیاں یکجان ہو جاتی ہیں۔ سائنس نے اسے انسان کے بس میں کر دیا ہے کہ وہ ان مقاصد کو الگ الگ یا ایک ساتھ استعمال میں لا سکتا ہے، جبکہ پرانی اخلاقیات اسی منافقانہ رویے سے چل رہی ہیں۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ جنسی جبلت کا مقصد محض افزائش نسل کرنا ہے، لیکن رہتے ہر وقت نفسانی خواہشات کے چکر میں ہیں۔ جدید سائنس نے جن دیگر پرانے جنسی نظریات کو باطل قرار دیا اور عورت کی آزادی اور مساوی حیثیت کی راہ ہموار کی، ان میں کنوار پن کا تصور بھی ہے، اور یہ کہ بچہ مرد دیتا ہے، عورت معفول کا کام کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مذہب نے ان غیر سائنسی حقائق کی اپنے وقت میں حمایت کی یا کم از کم تردید نہیں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کنوار پن کا جو ثبوت مردوں نے مقرر کر رکھا تھا اور نو بیاتہ دلہنوں پر پہلی رات لہو کے نہ آنے پر اس حد تک ظلم ہوتے رہے ہیں کہ عرب ممالک میں آج بھی لڑکیاں شادی سے پہلے ایک آپریشن کے ذریعے اپنے پردے کو مصنوعی طریقے سے بحال کرواتی ہیں۔ جدید سائنسی حقائق نے اسے باطل ثابت کر دیا اور کہا کہ پردہ بکارت کا ہونا یا نہ ہونا کنوار پن کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا، عورت محض معفول یا کھیتی کا کام نہیں کرتی، وہ تخلیقی اور جنسی فعل میں مرد کی برابر کی حصہ دار ہوتی ہے۔ مرد کا بیج ڈالنے کا تصور غلط ہے۔ ایک اور جنسی متھ جس کی وجہ سے عورت نے بے حساب ظلم سہا وہ یہ تھا کہ جب بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا قصوروار عورت کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ سائنس نے اسے بھی باطل قرار دے دیا، بلکہ یہ ثابت ہوا کہ لڑکی اور لڑکے کے پیدا ہونے میں مرد کی طرف سے جو کروموسوم آتا ہے وہ بچے کی جنس متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ عقیدہ عام تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، اس کا علم صرف خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن اب حمل کے ابتدائی مرحلے میں ہی ہونے والے بچے کی جنس کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور غیر مطلوبہ صنف ہونے کی صورت میں حمل گرایا بھی جا سکتا ہے۔ ہم یہاں قانونی اور سماجی نقطۂ نظر سے بحث نہیں کر رہے، حتیٰ کہ جنس کا تعین کرنے کا بھی اختیار سائنس کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ بچے کی شکل و صورت کا تعین بھی خدا کے ہی ہاتھ میں تھا۔ مستقبل قریب کے والدین کیٹالاگ دیکھ کر اپنی مرضی سے ہونے والے بچے کی شکل و صورت اور رنگ رکھوا سکیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ کلوننگ سے تخلیق اور پیدائش کا سارا عمل ہی انسان کی دسترس میں آ گیا ہے۔ انسان جتنی چاہے روحیں اور اجسام پیدا کر لے، ایک شخص جو پیدا ہو گیا ہے اس کی کئی دوسری کاپیاں تیار کی جا سکیں گی۔ ایک اور انقلاب جو مستقبل قریب میں آنے والا ہے اور جس سے عورت کی کھیتی ہونے کا تصور بالکل ہی باطل ہو جائے گا، یہ ہے کہ پیدائش اور افزائش نسل کے لیے عورت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ بچے لیبارٹری میں پیدا ہو سکیں گے۔ ابھی تک تو بات صرف ٹیسٹ ٹیوب بیبی تک تھی کہ مرد و زن کے جرثوموں کو باہر ہی ملا کر تخلیقی عمل شروع کروا دیا جاتا ہے اور پھر اسے ماں کے اندر باقی کی نشو و نما اور پیدائش کے فطری مراحل کی تکمیل کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آنے والے زمانے میں، جو بہت دور نہیں، بچے کی پیدائش اور تخلیق کے تمام مراحل عورت کے وجود کے بغیر ہی مکمل کر لیے جایا کریں گے۔ اس سارے تناظر میں یہ بات طے ہے کہ آج اور آنے والے کل کے لیے پرانے زمانے کی جنسی ضوابط اور تصورات اب مزید ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے اور اپنے صحت مند مستقبل کے لیے ایک نئی اخلاقیات کو جنم دینا ہوگا۔